الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تبارک وتعالی کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے مسلمان بھائیوں، سن رہی ہیں میرے ماں اور بہنوں، یہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں، تقوی کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، ان کا بیان ہو جاتا تو میرے لیے بھی فائدہ، آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ۔ ایک نالائق طالب علم کو آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے، ان حضرات کا اصرار، محبت اور اس عظیم روحانی اجتماع کے روح رواں پیر طریقت حضرت مولانا حافظ محمد زہیب عزیزی صاحب دامت فیوزہم کئی عرصے سے مسلسل رابطے میں تھے، حالانکہ میں چند مہینے پہلے آیا اور یہ مجھے مسلسل مجبور کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ان علاقوں میں پروگرامات ہوں۔ میرا یہ 5 روزہ دورہ میں لیا میں 24 گھنٹے رہا، ملتان میں تھا، الحمدللہ 7 پروگرام ایک دن میں ہوئے، اور پھر وہاڑی آیا 24 گھنٹے تقریباً، یہ 6واں پروگرام ہے میرا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ سے زیادہ میں تھکا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، اور کھانسی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ مختصر باتیں کروں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوش نصیبی سمجھے پیارو کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں ذاکرین کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ یہ مجالس بہت کم ملتے ہیں، اب پہلے ہوتے تھے بہت زیادہ، اب آہستہ آہستہ اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے گھر میں آنے کا، قرآن کی تلاوت کا، نماز کے اہتمام کا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اب ہر ایک کے پاس، اگر مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ یہ موبائل اتنا خطرناک ہتھیار ہے کافروں کی طرف سے، اس کے موبائل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں سے کافروں نے اللہ کی محبت نکالنا شروع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا شروع کی، اور اسی طرح علماء سے دوری، اللہ کے گھر سے دوری۔ میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، 2-3 دن پہلے سعودی عرب سے مجھے ایک فون آیا، جدہ سے، کہتے ہیں کہ ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، اچھے بھلے مسلمان، کوئی بات ہوئی آپس میں، تو وہاں کچھ عورتیں اور کچھ مرد وہ کہنے لگی کہ ہمارے اسلام سے کوئی تعلق اب نہیں رہا،
ہمارے اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اسلام کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے موبائل کے اثرات، یہ ہے اللہ والوں سے دوری، یہ ہے غلط جگہوں میں اٹھنے بیٹھنے کے اثرات۔ آج ہمارے نوجوان نسل کو یہ نہیں پتا کہ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں، ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل میں نے ایک اور آواز بلند کی ہے، ہم لگے رہتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں۔ آج دیکھو ہمارے صدر کو دیکھو، وزیر اعظم کو دیکھو، یہ پڑھے لکھے لوگ تصور ہوتے ہیں، ذہین لوگ۔ چیف جسٹس کو دیکھو، اداروں کے سربراہان کو دیکھو، عام و خاص کو دیکھو، بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھو، یہاں ٹائی لٹکائی ہوئی ہے۔ یہ ٹائی جانتے ہو یہ کس کی نشانی ہے؟ صلیب کی نشانی ہے۔ خود منہ سے کہتے بھی ہیں کئی۔ ایک میرے پاس آیا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا یہ پٹا ڈالا، یہ تو ہمارے معاشرے میں کتوں کو ڈالتے ہیں اور آپ نے یہاں ڈال دیے۔ میں نے کہا یہ کس کی نشانی ہے؟ کہتے جی یہ عیسائیوں کی۔ تو میں نے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہوں۔ والدین مسلمان۔ تو میں نے کہا کہ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھے ہوئے ہیں، سولی پر چڑھ گئے، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں؟ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کافروں والا یہ پہنا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من۔ اگر کافروں کی مشابہت اختیار کرو گے تو کافروں میں تصور کیا جاؤ گے، یہودیوں کا کرو گے، قادیانیوں کا کرو گے، روافض کا کرو گے، دین کے دشمنوں کا کرو گے، ان کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے۔ اگر اہل اللہ کے ساتھ کرو گے مشابہت تو اہل اللہ میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو آج اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ ایسے مجالس جگہ جگہ، قریہ قریہ، میں اتنی دور سے سفر کر کے، یہ تقریباً میرا آج اندازاً 22واں 23واں پروگرام بن رہے تیسرے دن میں۔ یہ کیوں؟ جوانی تو میری بھی ہے، میری بھی بیگم صاحبہ ہے، میری بھی بچے، میری بھی بوڑھی والدہ، لیکن اکابر نے ایسی تربیت کی ہے کہ اب راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، سوچتے یہ ہے کہ میرا یہ بھائی کیسے جہنم کے گڑھے سے بچ جائے۔ نہ پیسوں کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ شہرت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ مولانا زہیب صاحب آپ سے پیسے مانگے میں نے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اتنے مسلسل پروگرامات، یہ صرف اس لیے میرے پیاروں کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ سے تعلق جوڑو بس۔ آج عجیب بات ہے، حضور کی سنت کو نالی میں پھینکا ہوا ہے۔ جو محمدیت کی نشانی ہے، جس کے چہرے پہ دھاڑی ہوگی وہ پکا محمدی نظر آئے گا، اور جس کے یہاں وہ صلیب والی نشان ہوگی وہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہ نظر آئے گا۔ آج ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں کیا قومی اسمبلی کے عورت ممبر، کیا مرد، انہوں نے اپنے لیڈر کے وہ ماسک جو ہوتے ہیں اس شکل کے بنائے تھے، اور وہ پہنے تھے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کی شبیہ پہنتے ہیں اور بت نظر آئے، ایسے قوموں پر، ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کی رسول کی لعنت برستی ہے۔ یہ فرعون کا کام تھا، یہ یہود اور نصارہ کا کام تھا، یہ ہندوؤں کا کام ہے۔ آج ہمارے ملک کے مختلف جگہوں میں جی یہ عمران خان صاحب کی وہ شبیہ ہے، جی یہ فلانی لیڈر صاحب کی شبیہ ہے۔ بھئی حضور کی شبیہ کب بناؤ گے؟ سروں پر چادر کب آئے گی؟ اللہ نے حکم دیا ہے عورتیں پردہ کریں، میک اپ کر کے اسمبلیوں میں آ رہے اور وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے لیڈروں کے تصویروں کو گود میں رکھا ہوا ہے، سامنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے بدماشوں کی طرح مونچھیں رکھی ہیں، اور چہرہ حضور کی سنت سے خالی۔
ریاست مدینہ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ مور مسور کی دال ریاست مدینہ افغانستان والوں نے بنائی ہے۔ دیکھو سر سے پاؤں تک محمدی نظر آ رہے ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم کو دیکھو، اللہ اکبر۔ سنیں ابھی تک کہ وہ اس نے یہودیوں کو کہا ہو کہ ہماری مدد کرو، ہمارے روز لگے ہوئے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے آئی ایم ایف کو کہیں خط لکھا تو اس کو بھی غدار کہہ دیا۔ آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھا؟ یہ غداری ہے بھئی۔ سب سے بڑا غدار کائنات کا وہ ہے جو حضور کے دشمنوں کی وکالت اور سہولت کاری کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑا غدار انصاف کی کرسی پر بیٹھا قائد فائز عیسیٰ ہے، جس نے قادیانیوں کی وکالت کی، سہولت کاری کی۔ ایسے بدبختوں کو اٹھا کر باہر پھینکو تاکہ اللہ کی رحمتیں تو آئیں۔ ایک ہمارا چیف جسٹس ہے، 10 گاڑیاں آگے، 10 گاڑیاں دائیں، 10 گاڑی پیچھے۔ آپ افغانستان کا چیف جسٹس دیکھیں، سر پر پگڑی، چہرے پر حضور کی سنت، ہاتھ میں عصا، جبہ پہنا ہوا ہے، اور حافظ قرآن، عالم دین، ہزاروں لاکھوں محدثین اور علماء کا استاد۔ افغانستان کا چیف جسٹس کبھی گدہ گاڑی پر جا رہا ہے اور کبھی رکشے میں جا رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ حضرت عمر کا دور یاد آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے بدماشوں کی۔ یہ سہولت کاریاں کرتے ہیں قادیانیوں، مرزائیوں کی۔ ان کے وزیر اعظم کو دیکھو، ہمارا وزیر اعظم عجیب عجیب باتیں شروع کر جاتے ہیں۔ ان کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے جو افغانستان میں بنا؟ ملا حسن اخن، اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح نا، ان کے چہروں کو دیکھو تو میں اللہ یاد آ جائے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جائے۔ کئی پھر ناراض ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کیوں ان کی باتیں کرتے؟ کیوں نہ کریں، جو مرضی تم کہو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بھی ایسا ہو، بڑا شیخ الحدیث، بڑا مفسر قرآن، جو کافروں کے سامنے نہیں جھکتے، ٹائی پینٹ پتلون میں نہیں ہے۔ چہروں کو دیکھو، محمدیت ٹپک رہی ہے۔ وہ پہلے دن جب حلف اٹھا کے منبر پر چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد جس تخت پر میں کھڑا ہوں وزارت کے، اس تخت پر شریعت محمدیہ نافذ ہے۔ اور اعلان کرتا ہے آج کے بعد پورے افغانستان کے اندر ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور اسلام کا آج سے ہی نفاذ ہے۔ چوری وہاں نہیں ہوتی، زنا وہاں کوئی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ، مخلوط نظام تعلیم نہیں ہے، سمجھ آگئی؟ ایسا امن الحمدللہ۔ اور جو سب سے بڑی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ جو عام مزدور کی مزدوری ہے نا، ایک مزدور کی 1000 روپے ہے دیہڑی، تو وزیر اعظم کی دیہڑی بھی 1000 روپے ہے۔ سمجھ آگئی؟ ایسے لوگ آ جائیں، کہتے ہیں یہ ہمارا وزیر خان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، یہ چائنا میں پڑھا ہوا ہے، یہ امریکہ میں پڑھا ہوا ہے، یہ جتنے ہمارے پاس یہود اور حنوت کے وزارت خزانہ آئے ہیں، روز بروز ہمارا ملک جو ہے دلدل میں پھنس رہا ہے، روزانہ معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اور جن اللہ والوں نے انہی مدرسوں کی چٹائیوں پر پڑھا اور انہی گلی محلوں میں وظیفے کھائے، آج ان کی معیشت دن بدن بلندیوں پر جا رہی ہے، کیونکہ چوری نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ ادھر ہماری اسمبلیوں میں ہمارے بچوں کو یہ چور ہے جی، وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور، بس چور چور چور، بس یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں چور چور کے نعرے لگاؤ، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ تو میرے پیاروں، ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گندے نظام سے نکل کر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، چھوڑو ان لیڈروں کو، چھوڑو ان غلط لوگوں کو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو مجالس ہیں، یہ مجالس، دعائیں دیا کرو مولانا زہیب صاحب کو، حضرت کو، دیگر جتنے علماء ہیں، یہ ہر وقت ایسے مجالس میں آپ کو کیوں لاتے ہیں؟ یہ وہ مجالس سے حدیث شریف میں آتے ہیں جب ذاکرین ذکر کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو اللہ پاک کے فرشتے جو ہیں وہ ذاکرین کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت ذاکرین کا مجمع ہے، ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مجلس کے اندر جو فرشتے ہیں وہ باقی فرشتوں کو جو مختلف علاقوں میں ہیں
ان کو آواز دیتے ہیں ہلمو ہلمو ہلمو، آؤ آؤ فلانے جگہ میں ریاض الجنہ میں ذکر ہو رہا ہے، آپ بھی ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک سارے فرشتے ہمارے ساتھ ذکر میں کیا ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ پروگرام ہے جس میں جو بھی آئے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ سمجھ میں آگئی؟ یقیناً اس کی جھولی، اس کا ہاتھ اور اس کا پورا وجود رحمت، بخشش، مغفرت اور اللہ کے انعامات سے پر ہو کر جاتا ہے۔ پھر جب یہ مجلس اختتام کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے یہاں کوئی گانا سنا، کوئی ڈول ڈمکا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نیچے گانے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے۔ میں نے راول پنڈی میں حضرت خود دیکھا، عورتوں نے یہاں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر زمین نہیں ہلے گی؟ بے حیا، بے شرم، شرابی، زناکار لیڈروں کے تصویر لگے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھئی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں مفتی صاحب؟ یہ قرآن کی آیت کی توہین ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر لگایا۔ آج میڈیا مکمل طور پر یہود و نصارہ قادیانیوں کے کنٹرول میں ہے۔ آج شیطانی لشکر کفار بھی زور لگا رہے ہیں، ہمیں محمدیت سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور یہ فقیر درویش نہ دن دیکھ رہے، نہ رات، نہ گرمی، نہ سردی، سب کچھ چھوڑ کر میدان میں نکلے ہیں، اپنے سروں کو ہتھیلی پر رکھا، موت کی بھی پرواہ نہیں، شہادت کی بھی پرواہ نہیں، بیماری کی بھی پرواہ نہیں ہے، محمدی میدان میں نکلے ہیں۔ اگر کافر زور لگا رہے ہیں تمہارے دلوں سے ایمان نکالنے کا، تو محمدی بھی میدان میں ہے تمہارے ایمان بچانے کے لیے۔ سمجھ میں آگئی ہے میرے پیاروں؟ تو جب یہ مجلس اختتام کو پہنچ جاتی ہے، لوگ گھروں کو روانہ شروع ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے نا کہ یہ فرشتے کدھر سے آئے ہیں اور یہ مجلس کہاں تھی۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ جی فلانے علاقے میں، فلانے مسجد ریاض الجنہ میں، وہاں ذاکرین جمع تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ اللہ جی آپ کا نام لے رہے تھے اور آپ سے آپ کی رضا مانگ رہے تھے اور بخشش مانگ رہے تھے۔ اللہ جی فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، جس مجلس سے تم آئے ہو اس میں جتنے بھی ذاکرین بیٹھے تھے میں نے سب کی بخشش و مغفرت کر دی، عورتیں بیٹھی ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جی وہاں تو ایسے لوگ بھی آئے تھے جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ویسی تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آگئی؟ او سی آئی ڈی والو، او اداروں والو، ان علماء کی قدر کرو، کسی بہانے تمہیں لے آتے ہیں اپنے ساتھ۔ اب سی آئی ڈی والے جو آتے ہیں وہ ذکر کے لیے آتے ہیں؟ وہ ذکر کے لیے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی کی کون سے باتیں میں نوٹ کروں تاکہ اس کا گہرا تنگ کریں۔ ہاں سی آئی ڈی والو، تمہارے اوپر یہ سرکاری لوگ ہوں گے، سمجھ میں آگئی ہے، اور تم لکھتے جاؤ، میرے اللہ نے بھی تمہارے اوپر کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں جیسے بھی لکھو ہمیں منظور ہے، ہمیں پریشانی نہیں، لیکن ہمارا احسان ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اب تم آئے ہو ادھر، سمجھ آگئی، بیٹھے ہوتے ہیں، کئیوں کے چہروں سے ہمیں نظر آ جاتا ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ آپ لوگ جو آ کے یہاں بیٹھے ہو کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہاں کون کون آ کے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو ذکر کی غرض سے نہیں آئے، ویسی آئے تماشا یا جو بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ذاکرین میرے اتنے محبوب ہیں، مجھے اتنے پیارے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ویسی بیٹھ جائے میں ان کی بھی بخشش و مغفرت کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ علماء کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ پیارو ان علماء کے پاس آؤ، ان علماء کے پاس بیٹھو، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے یقین مانیں کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آج کتنی مشقت، کتنی مشکلوں سے وہ آئے تھے، جی ہم مولویوں کی سیاست کو ختم کریں گے، ہم مولویوں کو زمین دوز کر دیں گے۔ آج وہ ایک ملا بیچارہ بیٹھا ہوا اسلام آباد میں، سارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
سارے ایک ملا کسی کے گھر میں دیکھے کہ مولانا صاحب گئے ہوں کہ مجھے وزارت دے، پہلے تو یہ تھا نا کہ مولوی کرسی کے پیچھے بھاگتے، اب تو کرسی نہیں لی نا، اب کرسیوں والے بھاگ رہے، آئے جی کرسی لے لے، اور دوسرے کہتے ہیں جی آپ ہماری قیادت کریں تحریک چلانے میں۔ جو مخالف تھے آج وہ در پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے دکھا دیا جس کے دل میں میرا خوف، عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم نے ساری زندگی علماء کی پگڑیاں اچھالی، آؤ نا ذرا مولویوں کے قدموں میں ذرا پھرو۔ آج سارے مولوی الحمدللہ خوش و خرم بیٹھے ہیں، مولانا کسی کے پاس نہیں گئے، کوئی بات نہیں کی۔ سارے اپوزیشن والے بھی اور اسی طرح حکمران بھی روزانہ ایسے چکر لگا رہے جیسے سالک خانقاہ کی چکر لگاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کے بندے ان کو سمجھ عطا فرما، کیونکہ جب ان لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، مدرسے میں تو بیچتے نہیں ہیں۔ نواز شریف، زرداری، عمران خان کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ کون سی خانقاہ میں؟ کبھی تبلیغ کے ساتھ بھی دیکھے ان کو؟ نہیں۔ یہ جب سے ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، انگریزی تعلیم کے پیچھے ان کو بگایا، اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں اور قادیانیوں کا ان پر تسلط رہا، ان کے دلوں میں کہاں علماء کی محبت آ سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں ربا یہ آپ کے بندے ہیں، غلط راستے پر ہیں، ہم ان کے لیے مانگتے ہیں ان کے دل کو بدل دے، ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، تاکہ تخت پر جلد از جلد محمدی نظام آ جائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پیارو، اگر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ ضائع نہیں کرنا۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ اکبر۔ جیسے انہوں نے کہا، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں روزانہ 20 سے 22 سپارے خود ناظرہ پڑھتے تھے اور 8 سے 10 سپارے نفلوں میں سنتے تھے۔ ساری رات کھڑے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے، زاروں قطار۔ مجھے کئی اعتکاف والے کہتے تھے یہ حضرت سوتے کس ٹائم ہے؟ میں نے کہا یار یہ ہمارے دماغ سے بات بہت دور کی، ہمیں نہیں پتا۔ اور واقعی زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں گھنٹہ 2 گھنٹے سوتے تھے۔ اور یہی حال حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کا تھا، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ تو مردوں کا حال ہے۔ آؤ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن نے فضائل اعمال لکھی، وہ اپنے گھر کے عورتوں کے بچیوں کی بات فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے گھریلو جو خواتین ہیں رمضان میں روزانہ 20 سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ 5 سے 10 ہزار درود شریف پڑھتے ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، توابین کا اہتمام بھی، بچوں کو کھانا بھی کھلانا، بچوں کو سلانا، بچوں کو نہلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف والوں کے لیے پکوڑے اور سالن بھی بنانا۔ اب یہ ہمارے عقل میں تو باتیں آنے والی نہیں ہیں، یہ تب ہوگا جب زندگی میں برکت آ جائے گی۔ ہمارے حضرت جیسے فرما رہے تھے، الحمدللہ بچے بار کھیل کود کرتے رہے، جب چاند نظر آ جائے لوگ پٹاخے مارتے ہیں۔ حضرت ہمیں کہتے تھے بچوں یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، 5 سپارے دیکھو بھائی، اور باری باری آگے مجھے 3 اور 5 سپارے سناؤ۔ وہ چاند رات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے فرماتے تھے جاؤ جو سیویاں تیار ہے کھا لو، درود شریف کا کپڑا بچھا ہوتا تھا، درود شریف پڑھو، تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد فرماتے تھے چلو یہ عیدی لے لو 100 روپے اور جاؤ سپارہ یاد کرو، مغرب اور عشاء کے ٹائم اور تہجد میں 5 پارے تم سے سنوں گا۔ ہم سناتے تھے الحمدللہ۔ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف آ گیا حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ ان کا آخری رمضان تھا، تو میں چھوٹا سا تھا، 15 سال کا، مجھے 19 سپارے یاد تھے۔ حضرت مجھے ساتھ لے گئے تھے حضرت کی صحبت میں، 2 مہینے وہ آ رہے ہیں، پورا رمضان 2000 میں وہاں گزارا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مجھے فرماتے تھے چلو بھئی تراویحوں کے بعد ریاض الجنہ، اس وقت ریاض الجنہ میں آپ 24 گھنٹے بھی بیٹھے رہے کچھ نہیں کہتے تھے،
اب تو پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد باری آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے آؤ ریاض الجنہ استوان عائشہ یا استوان حارثہ کے قریب مجھے 2 سپارے روزانہ سنایا کرو نفلوں میں آہستہ آہستہ سناتا تھا اور حضرت بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور ہمیشہ جب سے آنکھ کھولی یقین مانے ایک دن بھی ابا جان نے ہمیں اسکول نہیں بھیجا، انگریزی تعلیم ہم نے نہیں حاصل کی، بس سپارہ ہاتھ میں تھمایا، قرآن ہاتھ میں تھمایا، حضور کی اتباع، اور جو بھی اللہ والے آتے تھے ہمیں اٹھا کے ان کی جولیوں میں رکھ دیتے تھے، اور عمرے حج پہ ساتھ جاتے تو ہمیں ملتزم شریف پہ آگے کرتے، خود بھی روتے ہمیں بھی رلاتے، صرف ہمارے لیے دعائیں نہیں مانگتے، اپنے ایک ایک سالک ایک ایک مجاز کے لیے بھی دعا مانگتے تھے۔ اور پھر جب روزہ مبارک پر حضرت کی حاضری ہوتی تو یہ جولی ایسے پھیلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہمیں آگے کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول فرما لیں، روتے تھے زار و قطار۔ آج حضرت کے ایک ایک آنسو، ایک ایک آہ، ایک ایک بات آج ہمارے سامنے ہے۔ کبھی سستی بھی انسان ہے نا، جوانی ہے، سستی بھی آ جاتی ہے، تو جب سستی آتی ہے شیطان اور نفس طرح طرح کے خیالات لاتے ہیں، چھوڑ یار جوانی ہے، پھر کبھی چلے جانا پروگرام پہ دوسرے ٹائم، تو فوراً ابا جان کے آنسو اور روزے مبارک کا منظر سامنے آتا ہے، پھر کہتے ہیں نکلو 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 یہاں سے۔ سمجھ میں آگئی میرے پیارو؟ اپنے بچوں کو اہل اللہ کے پاس لے کر جاؤ، علماء کے پاس لے کر جاؤ، اپنے گھروں کی خواتین کو قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ۔ آج ہمارے خواتین کو بے پردہ کر دیا گیا، لیڈر اپنے مقصدوں کے لیے ان کو نچا رہے ہیں، ڈانس کروا رہے ہیں، اور طرح طرح کا عذاب۔ آج ہمارے گھروں میں کیوں تنگی ہے، کیوں جھگڑے ہیں، کیوں آپس میں دست و گریباں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا، درود شریف رخصت ہو گیا، استغفار رخصت ہو گیا۔ اب رمضان آ رہا ہے، ہم تو پورے سال انتظار کرتے اللہ جی رمضان آئے، رمضان۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ سالک علماء رمضان میں مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج کا نوجوان جب چاند نظر آ جائے رمضان کا، سمجھ آ گئی ہے، برکتوں کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ نوجوان گراؤنڈوں میں جا کے لیٹے لگا کے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ کرکٹ کا مہینہ ہے، یہ موبائلوں کا مہینہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا مہینہ، اللہ کے بندوں کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، برکتوں لوٹ مار کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں 2 رکعت نفل پڑھو تو 10 ثواب نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں 70 گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پیارو رمضان کو ضائع نہ کرنا۔ جب رجب کا چاند نظر آتا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ جی شعبان اور رجب المرجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، اور رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ سمجھ آگئی؟ ایک تڑپ ہونی چاہیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ بدر کا عظیم معرکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح مبین نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزاروں دنوں، ہزاروں ہفتوں، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری طاق راتوں میں اس کو دیکھو۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ علماء آپ کو بتائیں گے، کوئی لیڈر، کوئی وزیر، کوئی ڈی سی، ای سی، گورنر آپ کو نہیں بتائے گا کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان آپ کو کون بتائے گا؟ علماء۔ تو علماء کے پاس آیا کرو۔ اچھا، تراویحوں کا اہتمام کرنا، سمجھ آ گئی ہے، استغفار کا، درود شریف کا، کیونکہ رمضان مبارک میں سحری اور افطار کے وقت لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور جنت کے پروانے ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں۔ اور یہ ان کو ہے جو پورے دن روزے سے ہوں، عبادت سے ہوں۔ یہ نہیں کہ صبح شام کرکٹ کھیلے، روزے نہ رکھے، اور شام کو آگے دسترخوان میں سب سے پہلے بیٹھ جائے، ان کو الٹا پھر مار پڑتی ہے۔ روزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو صحابہ کرام، جیسے ہمارے بھائی نے نعت پڑھا، سمجھ میں آ گئی ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور اسی طرح وہ بچے کا واقعہ علی اصغر،
ہاں ان کا واقعہ بیان کیا کربلا کا، سمجھ آ گئی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، وقت چونکہ تھوڑا ہے مختصر ہے، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کتنے تھے، آپ کے سنتوں پر عمل کتنا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں۔ ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی خاص ایک خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی۔ تو تمام صحابہ میں جو متبع سنت صحابی جس کو کہا جاتا تھا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں مریدوں کے ساتھ ایک دفعہ سفر حج پر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں پر نہ درخت تھا، نہ خمبہ، نہ تارے، نہ کچھ۔ تو وہ راوی لکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام سے گزرتے ہوئے اپنے سر کو نیچے کر دیا، ایسے سر کو نیچے کر دیا۔ تو ہم حیران تھے کہ یہ سر کیوں نیچے کیا، یہاں تو نہ درخت ہے کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے سر کو کس چیز سے بچایا؟ تو تھوڑے آگے جب ہم گئے رکے تو کسی نے عرض کیا، استاد جی، پیر صاحب، حضرت، یہ فلانے مقام پہ یہ آپ نے سر کیوں نیچے کر دیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، اسی مقام پر درخت تھا، درخت کی ٹہنیاں نکلی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، وہ ٹہنی سے اپنے آپ کو بچایا تو سر نیچے کیا۔ آج تو وہ درخت نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ وہ عمل میں کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ بھی عمل ہو جائے۔ اور آج ہے مسلمانوں، کدھر گئی داڑھی، کتے گئی داڑھی؟ یہ حضور کی سنت، حضور کی سنت، ٹائیاں تو سجا لی، شیطان کو خوش کر لیا، کافروں کو خوش کر لیا، خوش نہیں ہوں گے۔ حضور کی سنت کو آج ہم نے یتیم سمجھ کر نالی میں پھینک دیا۔ صبر کرو، صبر، قبر میں تو اترو گے نا، جانا ہے قبر میں کہ نہیں جانا؟ ہاں، پتہ نہیں اس بازار کے اندر کس کا کفن دکان میں پہنچ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے میرا کفن پہنچ چکا ہو سکتا ہے آپ کا کفن پہنچ چکا ہو۔ کس وقت دکاندار کے پاس ہم جائیں کہ وہ کفن دے دو، وہ فلانے کے نام کا آیا تھا، سمجھ آ گئی؟ قبر میں ہم نے جانا ہے، قدم رکھنا ہے، منو من مٹی اوپر آئے گی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا۔ جس آقا پر ہم ایمان لائے، جس کی خاطر ہم جنت میں داخل ہوں گے، جو ساری زندگی ہماری لیے روئے، اس آقا کی سنت کو ہم نے دنیا میں نالیوں میں پھینکا۔ اب جب قبر میں اتریں گے، حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، آقا کی تو داڑھی ہوگی لیکن غلام کی داڑھی نہیں ہے۔ کیسے آنکھیں ملائیں گے، کیسے بات کریں گے؟ شرم تو آتی ہوگی، محسوس ہوتی ہوگی۔ حضور کے چہرے پر داڑھی مبارک اور امتی کے چہرے پر داڑھی نہیں، اور جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، حضور کے ساتھ ملاقات ہوگی تو دونوں چہروں پر داڑیاں ہوں گی، تو ایک دوسرے کو مسکرا جائیں گے کہ تو نے میری سنت کی اتنی حفاظت کی، اے پیارو بس توبہ کرو کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹنی، نہ کاٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں کوئی آتا، آپ کے قریب آتا، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پھیر دیتے تھے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ کئی لوگوں نے آ کے مجھے خواب سنایا، کہتے جی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں بتایا گیا خواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا باقی بدن مبارک نظر آتا ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا ان کے چہرے پر داڑھی ہے، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو داڑھی پوری کر، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دیدار ہوگا۔ یہ اشارہ ہے، اے محمدیو، اپنے آپ کو عاشق کہتے ہو تو پھر اپنے معشوق کے اداؤں پر چلو۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کرنے لگ جاؤں، اللہ جی فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر چاہتے ہو میں تم سے پیار کروں
چاہتے ہو کہ اللہ جی ہم سے پیار کریں؟ کون کون چاہتا ہے اللہ جی ہم سے پیار کریں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب چاہتے ہیں کہ اللہ جی ہم سے پیار کریں۔ تو اللہ جی نے شرط کیا لگائی ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، اگر چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو پھر میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر میں تمہیں چاہنے لگ جاؤں گا، تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اگر میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے، ان کے طریقوں پر نہیں چلو گے، تو میں تم سے محبت نہیں کروں گا۔ تو سمجھ آ گئی میرے پیارو؟ دیکھو صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات ہے، سہاگ رات جس کو کہتے ہیں، گھر میں موجود ہیں، اور ادھر مسجد نبوی شریف میں اعلان ہوتا ہے حی علی الجہاد، چلو جہاد کے لیے۔ فوراً اٹھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، پوچھا بھی نہیں، اور بھاگے مسجد نبوی شریف کی طرف۔ بیگم آوازیں دے رہی ہیں صبر کریں صبر کریں، نہیں 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 نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آ گئی ہے حی علی الجہاد۔ جب حضور کی آواز آ گئی، اس کے بعد نہ والدین کی بات سننی ہے، نہ استاد کی بات سننی ہے، نہ مرشد کی بات سننی ہے، نہ لیڈر کی بات سننی ہے، نہ بیگم کی بات سننی ہے، نہ بچوں کی بات سننی ہے۔ بات سننی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے۔ اور گئے، اور فوراً پہلے دفعہ میدان عمل میں اترے اور جنت پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ نے بہت قربانیاں دی۔ یہ آج ہمیں قرآن محفوظ ملا، صحابہ کی برکت، حدیث محفوظ ملی، صحابہ کی برکت، ختم نبوت کا تحفظ ملا، صحابہ کی برکت، اللہ کی معرفت ملی، صحابہ کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ملی، صحابہ کی برکت، داڑھی پگڑی یہ ملی، صحابہ کی برکت۔ صحابہ کی کون کون سے احسانات بلاؤ گے؟ ہمارے ابا جان فرماتے تھے کہ صحابہ کرام یہاں سے باتیں کرتے تھے، کہاں سے؟ دل سے۔ اور ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ ابھی 12 ربیع الاول آئے گا نا، تو ہمارا آرمی چیف صاحب بھی ماشاءاللہ ہیں، اور ہمارے صدر صاحب بھی، وزیر اعظم صاحب بھی کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، کہتے ہیں نا، اور خود عمل نہیں کریں گے۔ سود عام، فحاشی عام۔ اگر رمضان آ رہا ہے، اداکاروں سے دین نہیں سیکھنا، پورے سال جو ڈانس کرتے ہیں، گانے پڑھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزارتے ہیں، مرد ہو یا عورت، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کرسیوں پر بیٹھیں گے، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں پہن کے، چند زر خرید اور ضمیر فروش ملاؤں کو بٹھا کر دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مولویوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ہم جیسے مولویوں کو نہیں بلاتے، ہمیں ذرا بلاؤ نا ٹرانسمیشن میں، وہ بھی دیکھتے جو ان کی طبیعت کے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ہمیں بلاؤں، تمہیں ایک دن بھی بیٹھنے کے قابل نہ ہو تم۔ اور وہ جو عورتیں ہیں پورے سال ڈانس ڈول ڈمکا اور خراب عادت ہے، خراب کام، وہ بھی آدھی آدھی چادریں پہن کے آ کے وہ بھی جو ہے مولویوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر کے لوگوں کو دین بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی مزے سے ٹی وی دیکھ کے ان کے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نا نا نا، دین والوں سے سیکھنا ہے، اداکاروں سے نہیں سیکھنا۔ کوئی بیمار ہو جائے تو کسی اداکار کے پاس جاتے ہو یا ڈاکٹر کے پاس یا مولوی کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس۔ میں بیمار ہو گیا تو میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ ابھی عید آ رہی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے تو سلائی کے لیے درزی کے پاس، بلڈنگ بنانی ہے انجینئر کے پاس۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہر چیز کے لیے لوگ موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح اگر ہمیں دین کی ضرورت پڑے تو پھر کدھر جانا ہے؟ علماء کے پاس۔ آؤ گے علماء کے پاس؟ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے؟ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ ہاں، اسی طرح نہ ہو بس انگریزی کیا انگریزی؟ سمجھ، کوئی انگریزی شنگریزی نہیں۔ یہ جو جتنی تعلیم، جتنی ڈگریاں، یہ عارضی ہے، فانی ہے، مر جاؤ گے ختم، ریٹائر ہو جاؤ گے ختم۔ لیکن قرآن کی ڈگری، حدیث کی ڈگری ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب، عزت دار ہوگے، نزع کے وقت بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، سباق کل قیامت کے دن بھی کامیاب رہو گے۔ کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگے؟ ایک حافظ قرآن کی برکت سے اللہ پاک خاندان کے 10 لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور ایک عالم دین 70 سے 100 لوگوں کو وہ جنت میں داخل کرے گا۔
یہ وزیر اعظم کے لیے ہے، یہ بشارت صدر کے لیے، کسی پروفیسر کے لیے، یہ کس کے لیے؟ عالم اور حافظ کے لیے۔ تو پیارو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ بس اللہ سے تعلق جوڑو، اپنے قدموں کو روک دو، اے نوجوانوں اپنے قدموں کو روک دو، مزید آگے بڑھو گے نافرمانی میں تو آگے جہنم ہے۔ واپس پلٹو، اللہ کی طرف آؤ، حضور کی طرف آؤ، تو اس طرف پھر جنت ہی جنت ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت سکون ہے، کم پیسے ہے لیکن سکون بہت ہے، نیند آرام سے آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے رب پتی کھرب پتی بڑے بڑے افسران آتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، حضرت دعا کرے جی سکون نہیں ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، بیٹی بات نہیں سنتی، بہو بات نہیں سنتی، اور اسی طرح بیٹا نافرمان ہے۔ نافرمان نہیں ہوگا، جو قرآن سے دور ہو تو نافرمانی ہونا ہے، حدیث سے دور ہو نافرمانی ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف آؤ اور اپنے علماء کے پاس جاؤ، تبلیغ والوں کے ساتھ جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، اسی طرح مسجدوں میں آؤ اور اپنی زبانوں پر قرآن جاری کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا اور ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی ہوگی، بار بار ملاقاتیں ہوں گی۔ اور آخری ایک اور عرض کروں حافظ صاحب سے بھی، حافظ زہیب صاحب، راول پنڈی میں اعتکاف بھی ہوتا ہے نا حضرت؟ آپ اعتکاف میں حضرت کے پاس رہے ہیں، جو ساتھی حضرت سے بیعت تھے یا اس کے بعد مجھ نالائق سے بیعت ہوئے حضرت کے نظر میں، سمجھ میں آگئی، مجھ سے بیعت کی، میرے ان ساتھیوں سے اگر وہ علماء ہیں یا غیر علماء ہیں، سمجھ آ گئی ہے، ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم پورا مہینہ نہیں تو 20 دن، 20 نہیں تو آخری عشرہ کم سے کم راول پنڈی میں آ کے اعتکاف کرو۔ یعقوب صاحب کو بولا تو وہ تو مجبوریاں بتا دیں، چھوڑیں ان مجبوریاں ہماری بھی بہت ہیں، سمجھ آ گئی، لیکن ہم نے سب مجبوریاں چھوڑ کر یہاں آ کر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ گئی۔ حافظ صاحب کی تازہ تازہ شادی بھی ہوئی ہے، قربانی دینی پڑے گی، قربانی، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کو کم سے کم آپ کے اس میاں چنو سے ایک عشرے یا 2 عشروں کے لیے تو ایک گروپ تو آنا چاہیے نا، 3 بندے ہو، 4 ہو، 5 ہو۔ ویاڑی والوں نے کہا ہم بھیجیں گے، ملتان والوں نے کہا ہم بھیجیں گے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ خانقاہ کسے کہتے ہیں۔ جب یہ واپس آئیں تو انشاءاللہ یہاں کا ماحول اور بدل جائے گا۔ جیسے تبلیغ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ خانقاہی کام بھی تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ تبلیغی کام بھی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے تو بڑے ایسے ہیں جس کا نام لو اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، ان کا نام لو آپ کو عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے۔ ہم جیسے مولانا زہیب صاحب نے کہا نا، ہم وہ پیر نہیں ہیں جو لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آج کل پیر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے جیبوں کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم دلوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ادھر گیا، فیصل آباد کے قریب ماموکان جن علاقہ ہے، وہاں ایک پیر آتا ہے، مجھے اس کے مرید نے خود بتایا، کہتا ہے کہ کلین شیو، وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، کہتا ہے کہ فیملی والے مجھے 6 مہینے میں ایک کٹا دیا کرو، باقی تم نمازیں نہ پڑھو، عبادت نہ پڑھو، میں تمہارے طرف سے مکہ مدینے میں نمازیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا یہ پیر نہیں، یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ پیر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے، پیر وہ ہے جو تمہیں رسول اللہ سے ملائے، پیر وہ ہے جو تمہیں قبر کی تیاری کروائے۔ وہ پیر نہیں ہے کہ تمہیں کہے نماز نہ پڑھو، اس کی خود نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، وہ تباہ اور برباد ہے، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبے گا، تباہ کر دے گا۔ ہمیں پیسے نہ دو، ہمیں کچھ بھی نہ دو، لیکن ہماری باتیں مانو۔ مانو گے انشاءاللہ؟ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ مان جاؤ۔ اللہ پاک ہماری محفل کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذکر کریں۔